بنائے، حق کو سمجھ کر عمل کرنے اور باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی یہ نشست جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے۔ مملکت سعودی عرب میں اس ادارے کی جانب سے دین کی نشر و اشاعت کی نمایاں خدمات پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سعودی عرب میں جدہ دعوت سینٹر جیسے ادارے آپ کو بستی بستی قریہ قریہ نظر آ جائیں گے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس مملکت کے سربراہوں کو، جن کی کاوشوں کے نتیجے میں اہل توحید ہی نہیں بلکہ غیر بھی امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں۔ حضرات، موجودہ حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو مملکت سعودی عرب کی سرزمین وہ واحد زمین نظر آئے گی جہاں فتنے دوسرے ممالک کے مقابل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خاص طور پر دین کے نام پر یہاں اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام خالص کتاب و سنت پیش کرتے ہیں، ورنہ معاف کیجیے گا بر صغیر کی حالت بالکل اس سے برعکس ہے۔ اور بقول الطاف حسین حالی، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوگر حق زمیں و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہندوستان میں دین اسلام مختلف ناموں سے متعارف کرایا جاتا ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت ہر فرقہ اپنے آپ کو توحید سے منسلک بھی ظاہر کرتا ہے۔ بعض لوگ کتاب و سنت کی باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی دعوت خالص کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہوتی۔ آئیں سنتے ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو، اس تبدیلی کو، اس طرح کے دعووں کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور امت مسلمہ کو وہ کیا نصیحت فرمانا پسند کرتے ہیں۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لیکن آپ کی ٹرانسلیشن یہ ہمارے عقائد کا پول کھول رہی ہے، اور جب تھانے تک بات پہنچی، جج تک بات پہنچی عدالت میں، باقاعدہ ان قبر کے پجاریوں نے، ان قبروں کی عبادت کی دعوت دینے والوں نے، اسلام کے نام پہ اسلامی مندر آباد کرنے والوں نے دو ٹوک اعلان کر کے کہا قرآن کی آیت تو ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات، یہ توحید کی کھلی ہوئی باتیں، عقائد ان سے ٹکرا رہے ہیں، لیبل اسلام کا ہے اور اس کے اندر شرک بھر کے دیا جا رہا۔ لیکن عجیب بات، علماء بریلی کی حد تک اکثریت مانتی ہے کہ یہ شرکیہ عقائد کی دعوت دیتے ہیں، ان کا پورا دھندا شرکیہ دعوت پر مبنی ہے۔ لیکن جب ان کے بھائیوں کی بات آتی ہے، علماء دیوبند کی، تو اچھے بھلوں کے پاؤں ایک دفعہ لرز جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بڑے موحد ہیں، یہ ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان دونوں علماء کی کتابوں کو ایک دوسرے سے ٹیلی کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہی یہاں نظر آتی ہے، جو طاہر القادری صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی طارق جمیل صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج کی رات چڑھے، سدرۃ المنتہا بھی گزر گیا، عرش سے بھی اوپر چلے گئے، اللہ نے عرش پر پڑے ہوئے 70,000 نور کے پردوں کو بھی ہٹا دیا اور اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ کہا یا حبیبی ادن منی، یا حبیبی ادن منی، یا حبیبی ادن منی، نبی اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ کہا اس نبی کی پرواز کون پہچان سکتا ہے جس کو اللہ اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ اپنی ایک آپ کو سائنس کی بات بتاتا تھا، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا، تو اوپر کتنا ہوگا؟
پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، مر موسیٰ صعقا، بے ہوش۔ اور یہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور جب فکان قاب قوسین او ادنا، اور جب سامنے فرق یا حبیبی اذن منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہوئے، یا حبیبی اذن منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب اذن منی، میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے، اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی۔ لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں سکتا، کسی میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں۔ کیوں ٹیلی ویژن آن کیجئے، طاہر القادری صاحب کو سن لیجئے، ان کی بھی آواز یہی گونجتی ہے کہ تم تو نور و بشر میں جھگڑتے ہو۔ یہاں معاملہ بڑا آگے جا چکا ہے۔ جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے چلے، نور کا چولا، بشریت کا چولا اتار دیا، عرش پہ پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، اور جب عرش سے لامکان کے لیے پرواز شروع کی، نہ نور تھے نہ بشر تھے۔ ادھر سے نبی جا رہے تھے، ادھر سے اللہ آ رہا تھا، اور پھر دروازے تک بات پہنچی، اللہ نے دروازہ کھولا، اپنے حبیب کو اندر کیا، اور دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ لا حول ولا قوة۔ 2 کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی، وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب 2 ہاتھ 2 کمانوں کی مانند مل جائیں تو 2 کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، مثل معان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان قاب قوسین، پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا، فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے، دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے۔ چھوڑ کے آگے گزرے، فتدلہ، اور کعبہ قوسین پہ پہنچے، فرمایا محبوب اب تدلہ کو چھوڑ دے، وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے، آ 2 کمالوں کی طرح مل جائیں۔ جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ 2 کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا۔ اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے، مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال وہاں پہنچ گئے۔ فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا، یہاں تک مثالیں تھیں، اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتاتا۔ وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کعبہ قوسین 2 کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے، فرمایا دروازہ کھلا، محبوب اندر آ جا، حریم ناز میں آ جا، حریم ناز میں آ جا۔ محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا، خدا نے دروازہ بند کر دیا، فرمایا آؤ دنا لوگوں اس سے آگے تمہیں۔ عقائد کی جب بات کی جائے، ان دونوں کی کتابوں کو دیکھا جائے تو شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں، اگر علماء دیوبند اور علماء بریلی جیسے ان کے نام کے ساتھ القابات اولیاء اللہ کے لگتے ہیں، تو ہم یہ سوال انہی پر چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اولیاء اللہ ہیں تو اللہ کا ولی مشرک،
نہیں ہوا کرتا. تو پھر یہ جتنی کتابیں آپ کی دکانوں پر، آپ کی مارکیٹوں پر، آپ کے دارالعلوم سے مل رہی ہیں، یہ تم نے ان غریبوں کے نام لکھ کر خود شائع کی ہیں اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے. یہ سب علماء اولیاء اللہ تھے اور ان تمام شرکی عقائد سے بری تھے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں